بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ جنریشن شاید پہلی جنریشن ہو جن کے پاس وہ علم ہے، وہ سائنس کی نالج ہے، جن کے ذریعے سے وہ قرآن شریف کی ان باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں، ان رازوں کو سمجھ پا رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے خاص بندوں کے علاوہ شاید کوئی نہ سمجھ پائے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے اس جنریشن پر۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فلا اقسم بمواقع النجوم، اور ہمیں پتہ چلا کہ ہاں، جب بھی کوئی ستارہ مرتا ہے تو اس کے آؤٹر کور سے میں، آپ اور اس دنیا میں موجود ہر چیز بنتی ہے۔ پر انر کور کا کیا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قسم کہا ہوا ہے تو انر کور میں بھی کوئی راز ہوگا۔ وہ راز کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اور قسم کھائی، اور وہ بھی ایک عجیب قسم۔ سورہ طارق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی، پر طارق ہے کیا؟ وما ادراک ما الطارق۔ اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا، جب میں اپنے حج کے سفر پر تھا تو یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا، اور میں جو چند سوالات اپنے ساتھ لے کے گیا تھا کہ عربک کے جو نیٹو اسپیکر ہیں میں ان سے پوچھوں گا، ان میں سے ایک تھا طارق۔ تو جب میری ملاقات عہدے سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ طارق کے معنی کیا ہے۔ عہدے نے، چونکہ اس کی انگلش اچھی نہیں تھی، تو اس نے کچھ اس طرح کا اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر گوگل ٹرانسلیٹر نکال کے جب اس نے ٹائپ کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ طارق کا مطلب ہے ناکنگ، دستک دینا، کھٹکھٹانا، یہ ہے طارق کا مطلب۔ پر اللہ تعالیٰ نے ناکنگ کی، دستک کی قسم کیوں کھائی؟ اور پھر خود پوچھا وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ اور پھر جواب دیا النجم الثاقب۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، ایک ثاقب ستارہ ہے۔ یہاں پہ پھر ثاقب لفظ کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ تھوڑی سی گوگل پہ بھی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربک میں ثاقب کے دو معنی ہیں، ایک شائننگ، بہت چمکیلا، دوسرا پیئرسنگ، چیر دینے والا، یعنی کس چیز میں سوراخ کرنے والا۔ اب بات انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی طارق کی، یعنی دستک دینے والے کی، ناکنگ کرنے والے کی، اور پھر کہا کہ یہ ایک ستارہ ہے جو بہت چمکیلا ہے اور چیر دینے والا ہے، سوراخ کر دینے والا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک ستارہ دریافت کیا ہے، اس ستارے کا نام ہے پلسر سٹار۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ خلا میں آواز نہیں ہوتی، تو خلا میں آواز سننے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا جسے سونیفیکیشن کہتے ہیں۔ سونیفیکیشن کے ذریعے سے ڈیجیٹل سگنلز کو ساؤنڈ میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا۔ تو انہوں نے جب پلسر کی آواز ریکارڈ کی تو وہ بالکل ایسے آواز تھی جیسے دروازے پر دستک دی جاتی ہے، ڈگ 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 ڈگ۔ آپ ذرا سنیے اس آواز کو۔ اور اس کا نام بھی پلسر اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ پلس کی آواز بھی ایسے ہی ہوتی ہے، ڈب 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 ڈب، بالکل ناکنگ والی آواز۔ دوسری پراپرٹی اسٹار کی کیا ہے؟ پلسر کی دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ یہ انتہائی برائٹ شائننگ سٹارز، اتنے شائننگ سٹارز ہیں کہ سورج جو روشنی 10 ملین ایئرز میں پیدا کرتا ہے، یہ چند لمحوں میں اتنی روشنی پیدا کرتی، اور اسی وجہ سے پلسر سٹار انتہائی برائٹ ترین ہمارے کاسموس کے سٹارز ہیں۔ ایک دستک دینے والا والطارق، دوسرا انتہائی برائٹ۔ پر تیسری بات رہ گئی۔ تیسری بات ہے کہ یہ ستارہ جسے ثاقب کہا گیا ہے قرآن شریف میں، اس میں ایک معنی ہے اس کے پیئرسنگ سٹار، سوراخ کر دینے والا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو آپ سمجھے کہ پلسر سٹار ہے کیا۔ پلسر سٹار بیسیکلی ایک نیوٹرون سٹار ہے۔ نیوٹرون سٹار انتہائی ڈینس سٹار ہوتے ہیں۔ ڈینس سے مطلب انتہائی بھاری۔ اگر میں آپ کو کمپیریزن کے لیے بتاؤں تو نیوٹرون سٹار کا ایک چمچ ہماری زمین کے ماؤنٹ ایوریسٹ کے ویٹ سے زیادہ ہوتا ہے، اتنا ڈینس ہے نیوٹرون سٹار۔ اور پلسر سٹارز بیسیکلی نیوٹرون سٹارز ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک قسم میں بتایا تھا کہ آئنسٹائن کے مطابق ہمارا جو اسپیس ٹائم ہے وہ ایک فیبرک کی طرح ہے، وہ ایک چادر کی طرح ہے۔
ایک چادر کو جب آپ اسٹریچ کرتے ہیں اور اس پر کوئی بھاری چیز رکھتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف دب جاتی ہے اور اس میں ایک کرو بن جاتا ہے جو گریوٹی کا سبب بنتا ہے. اب اسی چادر پر اسپیس ٹائم فیبرک پہ جتنی بھاری چیز رکھی جائے گی اتنا ہی زیادہ وہ کرو ہو جائے گا. زمین تھوڑی بھاری ہے تو تھوڑا کرو، سورج تھوڑا زیادہ بھاری ہے تو تھوڑا زیادہ کرو، نیوٹران سٹار بہت زیادہ بھاری ہے تو بہت ہی بڑا کرو بنا لیتا ہے. اور نیوٹران سٹار وقت کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے اور اپنے آس پاس جتنا ماس ہے اسے گیدر کرتا رہتا ہے، گیدر کرتا رہتا ہے اور بھاری ہوتا جاتا ہے اور بھاری ہوتا جاتا ہے. اور ایک لمحہ آتا ہے جب وہ اسپیس ٹائم کے اس فیبرک میں سوراخ کر دیتا ہے، چیر دیتا ہے اسے، پینیٹریٹ کر دیتا ہے اسے، اور اس سے بنتا ہے بلیک ہول، جو آج کے سائنس کی ایک بہت بڑی مسٹری ہے. وہ کس سے بنا؟ نیوٹران سٹار سے. اور نیوٹران سٹار کس سے بنا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم. یاد کیجئے وہ عظیم قسم، اور نہیں میں قسم کھاتا مگر ستارے کے گرنے کی. جب ایک عظیم، ایک بڑا ستارہ گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اس کے آؤٹر کور سے میں، آپ اور اس دنیا میں موجود ہر چیز بنی، اور اس کے انر کور سے کیا بنا؟ نیوٹران سٹار. اور اگر ستارہ بہت بڑا ہو تو ڈائریکٹ مرنے پر وہ بلیک ہول بن جاتا ہے. تو جو پلسر سٹار ہے وہ سمائے و طارق، وہ ایک نیوٹران سٹار ہے. اور نیوٹران سٹار کیسے بنا؟ جب ایک ستارہ ٹوٹا اس کے انر کور سے بنا پلسر نیوٹران سٹار، اور اس سے پھر بنا بلیک ہول. بلیک ہول کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قسم کہا ہے تو اس میں اور بھی راز ہوں گے. کیا بلیک ہول ایک راستہ ہے؟ کیسے کوئی چیز گزر سکتی ہے؟ کیا قرآن شریف نے اس کے بارے میں کہیں اور بھی ذکر کیا ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے ہم اپنی اگلی قسط میں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.